أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم زعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين۔ اور آسمان اور زمین کے سارے بھید اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، اور قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے سے زیادہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بھی جلدی۔ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہارے ماں باپ کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضاؤں میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا، اور تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جو تمہیں سفر پر روانہ ہوتے وقت اور کسی جگہ ٹھہرتے وقت ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہیں، اور ان کے اون، ان کے روئے اور ان کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایسی چیزیں پیدا کیں جو ایک مدت تک تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ سورہ نحل کی 77 نمبر سے لے کر 80 نمبر کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے کفار مشرکین کو بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں اور معبودان باطنہ میں کتنا فرق ہے۔ جن معبودان باطنہ کی تم پرستش کرتے ہو، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پہلی پڑھی گئی ہے 77 نمبر کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے تمام غیبوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ زمین کے اندر جو چیز ہے اس کو بھی جانتا ہے، آسمان کے اوپر جو چیز ہے اس کو بھی جانتا ہے، سمندر کی تہوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے سے بھی زیادہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت اچانک آ جائے گی۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو آدمی بالکل دنیاوی کاموں میں مشغول ہوگا، کوئی دودھ نکالنے میں مشغول ہوگا، کوئی کپڑے کے کاروبار میں مشغول ہوگا، کوئی کھیتی باڑی میں مشغول ہوگا، اس طریقے کے کاموں میں مشغول ہوگا، اور اچانک قیامت آ جائے گی۔ آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا اور قیامت آ جائے گی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں پلک جھپکنے کے برابر بھی دیر نہیں لگے گی۔ پلک جھپکنے کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ آنکھ کی جو پلک ہے، ہم جو پلک جھپکتے ہیں کتنی جلدی پلک جھپکتے ہیں؟ پلک جھپکنے سے بھی زیادہ جلدی قیامت کا معاملہ ہے، اور یہ قیامت آئے گی، اور قیامت کے لانے پر اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ کی نعمتوں کا ہی ذکر ہے۔ پوری صورت میں بے شمار، بے حد و حساب، جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، ان چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا، اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، نہ پڑھنا آتا، نہ بولنا آتا، نہ کوئی کام کرنا آتا ہے، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو پیدا کیا، اس کو کچھ بھی علم نہیں تھا، صرف اس کو ایک چیز اللہ نے عطا فرمائی، رونا۔ رونے کی بھی دیکھیے یہ کون کرنے والا ہے؟
اللہ تعالیٰ اس کو نعمت کے طور پر ذکر فرما رہے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بچوں کو پیدا کر کے آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا کیے، دل عطا کیے، یہ اس لیے عطا کیا تاکہ ان نعمتوں پر تم شکر ادا کرو۔ اور یہ جو نعمت بیان کریں اللہ تعالیٰ کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، اس کو ماں اٹھاتی ہے، بٹھاتی ہے، اور اس کو صرف ایک کام آتا ہے، پیٹ میں تکلیف ہو گئی، بخار آ گیا، طبیعت خراب ہو گئی، سر میں درد ہوا، روتا ہے بس، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، روتا ہے۔ یہ رونے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ اپنے رونے سے وہ سارے مطالبے پورا کرا دیتا ہے۔ جب بچہ روتا ہے تو ماں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا تکلیف ہے، بھوک لگی ہے۔ پھر جب ماں سینے سے لگاتی ہے تو سینے سے لگانے کے بعد اس بچے کو کیسا معلوم ہے کہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دو، داڑھ کو حرکت دو تو تمہارے منہ میں دودھ آئے گا۔ جب وہ دباتا ہے پستان کو تو دبانے کے بعد اس کے منہ میں دودھ کے فوارے پھوٹتے ہیں اور پھر دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ علم کس نے عطا کیا؟ یہ علم بچے کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ اس کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا، لیکن اللہ نے بتایا رو، اور جب ماں سینے سے لگاتی ہے اور وہ اپنے ہونٹوں کو اور اپنے داڑھوں کو دباتا ہے پھر اس سے جو ہے دودھ نکلتا ہے۔ یہ تو دودھ اس کی غذا کا جو ہے اس کی پرورش کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر جو ہے بڑا ہونے کے بعد اس کے لیے کھانے پینے کے انتظامات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور آیت جو پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھو کتنی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی طاقتور ہے کہ پرندہ آسمان کی فضاؤں میں اڑتا ہے، ان فضاؤں میں پرندوں کو کس نے سنبھال رکھا ہے؟ ہم سنبھالتے، آپ سنبھالتے، دنیا کی کوئی طاقت سنبھالتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو کس نے سنبھال رکھا ہے؟ ایک چھوٹا سا پتھر، چھوٹا سا کنکر آپ آسمان کی طرف ماریے تو وہ چھوٹا سا کنکر آسمان سے نیچے کی طرف آ جاتا ہے زمین کی کشش کی وجہ سے، لیکن اتنا وزنی پرندہ آسمانوں کی فضاؤں میں چکر لگاتا ہے لیکن وہ گرتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج کے موجودہ ترقی یافتہ دور میں ہوائی جہازیں دیکھیے، سینکڑوں کلو وزن لے کر کے وہ آسمان کی فضاؤں میں اڑتا ہے، سمندر کے اوپر اڑتا ہے، زمین کے اوپر اڑتا ہے، لیکن وہ گرتا نہیں ہے۔ ان فضاؤں میں اڑنے والے جہازوں کو انسان کیا کہہ سکتا ہے کہ ان فضاؤں میں اڑنے والے جہازوں کو ہم نے بنایا ہے؟ ٹھیک ہے صاحب، آپ نے بنایا ہے، لیکن اس کے اندر جو اوزار کا استعمال کیا گیا، لوہے پتھر وغیرہ کا، وہ کس نے پیدا کیا؟ وہ بھی تم نے پیدا کیا۔ وہ تو لوہا پتھر اور اس میں استعمال ہونے والی چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور تم کو دل و دماغ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اگر دماغ اللہ نہ دیتا، عقل اللہ نہ دیتا، علم اللہ نہ دیتا، تم کیا کرتے؟ ساری خوبیاں، ساری چیزیں اور سارے کمالات تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تم صرف ایک ذریعہ بنے ہو ہوائی جہاز کے بنانے کا، ریل کے بنانے کا، بس کو بنانے کا، سائیکل کے بنانے کا، ٹو ویلرز بنانے کا۔ انسان صرف ذریعہ بنا ہے، لیکن ان چیزوں میں استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا نا، اس کے علاوہ کوئی انسان پیدا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بطور انعام فرما رہے ہیں کہ پرندوں کو آسمان میں، اڑنے والے پرندوں کو فضاؤں میں کس نے سنبھال رکھا ہے؟ وہ زمین میں نہیں گرتا پرندہ، بلکہ آسمان کی فضاؤں میں سینکڑوں کلومیٹر دور کا سفر پرندہ کرتا ہے اور پھر جو ہے واپس آتا ہے، گرتا نہیں ہے کہ چلو بھائی وزنی ہے گر جائے۔ شکرا ہے، باز ہے اور دوسرے پرندے ہیں جو فضاؤں میں اڑ کر کے جو ہے کہاں سے کہاں تک لمبا سفر طے کرتے۔ یہ کیا فرمانا اللہ تعالیٰ؟ ان چیزوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر انسان غور کرے ان چیزوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر آخری آیت کریمہ جو پڑھی گئی 80 نمبر کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت کو بیان کیا ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ گھر کی نعمت۔ یہ گھر کی نعمت کا اندازہ آج کے موجودہ دور میں تو آپ لگا سکتے ہیں کہ جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ بیچارہ کیسا پریشان رہتا ہے۔ مہینے کا کرایہ دیتا ہے، فوراً دوسرا مہینہ آ جاتا ہے، بیچارہ پریشان کرایہ دے کر کے، لائٹ بل بھر کر کے، اور پھر گھر کے جو مالک ہے اس کی جو ہے بات سن کر کے، اس کی جھڑکیاں سن کر کے، اپنا گھر موجودہ زمانے میں رہنا ضروری ہے۔ مولانا ذوالفقار صاحب جس کا تذکرہ میں اس مجلس میں کرتا رہتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، لا ایمان لمن لا امانت لا، لا ایمان لمن لا عہد لا۔ یہ حدیث ہے کہ اس کا کامل ایمان ہی نہیں ہے جو امانت دار نہ ہو، اور اس کا کامل ایمان ہی نہیں ہے جو عہد کا پابند نہ ہو۔
مولانا ذوالفقار صاحب مزید اپنی طرف سے ایک اور جملہ استعمال کرتے، لا مکان لمن لا ایمان اللہ، جس کے بعد مکان نہیں ہے اس کا ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک عورت ہے جس کا شوہر مر گیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اس کا گھر نہیں ہے، اس کو پوچھیے آپ کتنی پریشانی ہوتی ہے، یا گھر کے مالک نے کہہ دیا بھائی گھر خالی کرو، ہم کو جو ہے ضرورت ہے، اس کو پوچھیے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ جب وہ گھر سے سامان کو نکالتا ہے تو نکالتے وقت اس کے دل پر تلوار چلتی ہے، شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، بڑا اداس ہو کر کے وہ بیچارہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس کو بطور انعام بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کو تمہارے لیے سکون کی پناہ لینے کی جگہ بنایا ہے۔ گھر کا مقصد کیا ہے؟ سکون ہے۔ بیوت بیت کی جمع ہے۔ بیت کے بارے میں لکھتے ہیں بیت وہ جگہ ہے جہاں انسان آرام کرتا ہے، آرام کرنے کی جگہ کو بیت کہتے ہیں، گھر کہتے ہیں۔ آدمی دن بھر جو ہے باہر کام کرتا ہے، گھر جب آتا ہے تو گھر میں آ کر کے اس کو سکون ملتا ہے۔ ایک کپ گرم گرم ٹھنڈی کے موسم میں چائے اہلیہ محترمہ بنا کے پیش کرتی ہیں، سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں ایک جو ہے گلاس شربت ٹھنڈا ٹھنڈا اہلیہ محترمہ جب پیش کرتی ہیں تو اس کی پوری پریشانی، اس کی پوری تھکاوٹ ساری کی ساری دور ہو جاتی ہیں۔ یہ گھر میں آ کر کے یہ معاملہ ہے۔ دیکھیے آج کے موجودہ زمانے میں بڑی بڑی تعمیرات ہو رہی ہیں، عیش و آرام کے سامان گھروں کے اندر ہے، لیکن چین سکون گھروں میں نہیں ہے۔ چین سکون گھروں میں نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا کے لفڑے ہم نے بنا رکھے ہوئے ہیں۔ گھر کے اندر آ کر کے آدمی کو سکون حاصل کرنا چاہیے تو گھر کے اندر سکون نہیں ملتا ہے۔ بڑی بڑی تعمیرات اور بڑے بڑے انتظامات کر رکھے لیکن گھر کے اندر سکون نہیں ملتا۔ سکون جو ہے دیکھیے پہلے زمانے میں سکون ملتا تھا، سادہ گھر، قبیلی کا گھر، جھوپڑی اور جو ہے کنکر پتھر ڈال کر کے گھر بناتے تھے، لیکن جب ایک انسان گھر آتا تھا تو اس کو سکون ملتا تھا، آرام ملتا تھا۔ آج بڑی بڑی تعمیرات ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، ان محلات کے اندر ہر قسم کے فرنیچر ہے، کولر ہے، اے سی ہے اور فریج ہے، عیش و آرام کی ساری چیزیں موجود ہے، لیکن ہمارا دل اطمینان سے سکون سے بالکل خالی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا دل اللہ کی یاد سے بالکل خالی ہے، اللہ کے ذکر سے بالکل خالی ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی تو پھر ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ سکون بھی ڈالیں گے۔ تو بتائیے دیکھیے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جو 80 نمبر کی آیت پڑھی گئی اس کے اندر دیکھیے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان نعمتوں میں سے جانوروں کی کھالوں کا ذکر کیا، جانوروں کے بالوں کا ذکر کیا، جانوروں کے اون کا ذکر کیا کہ ان کھالوں کے ذریعے سے بہت سارے گھر کے سامان بنتے ہیں اور خیمے بنانے کے لیے ان چیز جانوروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے بالوں سے کمبل بنائے جاتے ہیں، کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی ہر جانوروں کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے، چاہے وہ جانور مذبوحہ ہو یعنی ذبح کیا گیا ہو، یا غیر مذبوحہ ہو یعنی ذبح نہ کیا گیا ہو، خود بخود مر گیا ہو، اس کی کھال نکال کر کے دباغت دے کر کے وہ کھال پاک ہے۔ اس کا بال چاہے وہ نجیس جانور ہی کیوں نہ ہو، ذبح کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، اس کا بال، اس کی اون، اس کی کھال، اس کی ہر چیز استعمال کر سکتے۔ لیکن ایک جانور سور جو ہے، سور کی کوئی چیز بھی استعمال کرنا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جاندار جانور ہیں ان جانوروں کے بالوں کو، کھانوں کو، اون کو، ساری چیزوں کو استعمال کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت بیان کیا کہ جو ہے یہ کیا ہے، ان چیزوں کو تم استعمال کر سکتے ہو، خیمے بنا سکتے ہو۔ عرب کا دور چونکہ جاہلیت کا دور تھا، غربت اور تنگدستی کا دور تھا، اس زمانے میں لوگوں کے پاس مکانات نہیں ہوتے تھے، تو خیمے بنا کر کے لوگ اپنی سواریوں پر اس کو رکھتے تھے اور سفر کرتے تھے۔ سفر کرتے کرتے دیکھا جہاں پر پانی ہے، یہاں پر جو ہے غذا کا انتظام ہے، بس وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا، وہ پوری بستی آباد ہو جاتی تھی، پوری بستی بن جاتی تھی، بس وہیں پر ان کے آباء و اجداد منتقل ہو جاتے تھے، وہیں پر رہتے تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرب کے حالات کو دیکھ کر کے فرمایا کہ تم خیمے بناتے ہو، خیمے بنا کر کے اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر کے جاتے ہو، اس لے جانے میں تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے کہ سواری پر خیمہ رکھا، جہاں رکنا رہا، قیام کرنا رہا، وہاں پر خیمہ تن دیا، وہاں پر قیام کرنے لگے، زندگی گزارنے لگے۔ تو یہ عرب کے بدو لوگوں کا، عرب کے جو بدو لوگ تھے، جاہل قسم کے لوگ تھے،
ان کے یہاں کاروبار نہیں تھا، معاش کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی فیکٹری نہیں تھی، کھیتی باڑی نہیں تھی، تو وہ لوگ سفر زیادہ کرتے تھے، ان کی سفر میں زندگی گزارتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لیا، سواری پر بٹھایا، لے کر کے چلے گئے، جہاں پر دیکھا پانی کا انتظام ہے، یہاں پر روزی کا انتظام ہوگا، وہاں پر قیام کر لیا، اور وہیں پر زندگی گزارتے گزارتے پوری بستی آباد ہو جاتی تھی۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جس کو اس مختصر وقت میں بیان کرنا محال ہے، مشکل ہے۔ صرف آدمی تصور میں لائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر کتنی نعمتیں عطا کی ہے، ان نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، دل دیا ہے، یہ ہاتھ دیے، یہ پیر دیے، ان اعضاء کو اللہ کی عبادت میں استعمال کیا جائے، محرمات سے، مکروہات سے، منکرات سے اپنے ان اعضاء کو روکا جائے۔ غلط کاموں پر استعمال کرنا یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ آنکھوں کا غلط استعمال کرنا یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ زبان سے غلط کا استعمال، زبان کو غلط استعمال کرنا اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ کانوں کا غلط استعمال کرنا، بری بات کا سننا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ کی مرضیات کے مطابق استعمال کرنا اللہ کی نعمتوں کا یہی شکر ہے، اور اللہ کی تعریف ہے کہ ان چیزوں کو غلط جگہوں پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جن چیزوں کو جہاں استعمال کرنے کی اجازت ہے وہیں پر استعمال کرنا چاہیے۔ ابھی آگے کے آیات میں مزید اللہ تعالیٰ کی انعامات کا ذکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔